بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر توصیف، اور یہ ایک لیکچرز کی سیریز چل رہی ہے کافی عرصے سے، 1.5 سال سے تقریباً ہو گیا، 1.5 سال سے۔ تو آپ نے بھی اگر پہلے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھی ہوں تو بے شمار میں نے ٹاپکس کور کیے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ٹاپک وہ ہیں جس کے مجھے میسیجز آئے تھے کہ جی ان کے بارے میں بتائیں۔ مجھے بھی ابھی 23-24 سال ہو گئے ہیں کلینک کرتے ہوئے، پریکٹیکل کلینک میں، تو لازمی بات ہے اس دوران میں آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں۔ تو وہی اس لیے میں نے شروع کیا تھا کہ نہیں، میں اب یہ شیئر کروں۔ مجھے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی چیزیں شیئر بھی تو کریں لوگوں کے ساتھ، کہ ان کو بتائیں کہ آپ نے کون کون سی دوائیاں استعمال کی اور کیسے کیسے فرق پڑا۔ تو اس طرح ڈفرینٹ چھوٹی چیزیں میں بتاتے رہتا ہوں۔ تو آج کا میرا مین ٹاپک ہے جو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہے آج کا ہرنیا کے بارے میں۔ ہرنیا از بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آنت کا کوئی حصہ جو ہوتا ہے نا جی، آنت کا کوئی حصہ پیٹ کے اندر سے ہٹ کے، اپنی جگہ سے ہٹ کے، کوئی سوراخ کی وجہ سے، قدرتی سوراخ کی وجہ سے، یا اتفاقی یا ویسے ہی قدرتی سوراخ کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتا ہے، آنت کا حصہ اس میں سے نکل کے اس کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ باہر آنے کے بعد وہ آپ کے ادھر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کی سوجن ہو رہی ہے، وہ جگہ بھاری ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز آئی ہے۔ تو آپ اس کو دباتے ہیں، آپ اس کو دبا کے کچھ دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ وہ واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ جگہ اپنی بنا چکا ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ نکل آتا ہے وہاں سے، اسی سوراخ سے جو بنا ہوتا ہے وہاں پہ دیوار۔ شکم کی جو دیوار ہوتی ہے، مطلب ایک پیٹ میدے ہے نا، آپ کے میدے کے اوپر جو دیواریں بنی ہوئی ہیں، جو آپ کے آنتوں کے گرد ایک کھلی ہے، یہ اس میں سے باہر آتی ہیں آنتیں نکل کے، اور وہ آپ کے ایک گچھا سا بن جاتا ہے وہاں پر، دیٹ از نون ایز ہرنیا۔ اس کو ہرنیا کہتے ہیں کہ جی ہرنیا۔ اب یہ کافی قسم کا ہوتا ہے، فیمورل ہرنیا بھی ہے اس میں، اور ریڈیوسیبل ہرنیا بھی ہے، ان ریڈیوسیبل بھی ہے، یہ کیا ہے، ایگوینل ہرنیا بھی ہے۔ اس میں مطلب 5-6 قسمیں ہرنیا کی، کہ کس قسم کا ہرنیا ہے یہ والا۔ تو یہ بیسیکلی ہو جاتا ہے اس میں زیادہ۔ ویسے جو مین کاز اس کے سامنے آئے ہیں اس میں ایک تو بعض اوقات اگر بچپن میں کوئی پرابلم نہیں تھا آپ کا، یہ مطلب شکم میں جو دیواریں ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں تھا میرے کی، اس کے سائڈوں پہ، یا جو پوری جھلیاں بنی ہوئی آپ کے، جو پورے جنہوں نے بند رکھا ہوا ہے آپ کی آنتوں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، اس جگہ پہ سیٹ رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کی زیادہ پھر مین وجہ میں آ جاتے ہیں زیادہ وزن اٹھانا۔ بہت زیادہ بوجھ اٹھایا ہے، بہت زیادہ پریشر پڑا ہے آپ کے، اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا آپ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ چیز بڑھ سکتی ہے، آپ کا ہرنیا والا پرابلم۔ اور ایڈیما ہو جاتا ہے آپ کو، مطلب ایڈیما سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوجن جو ہو نا اس کی وجہ سے بھی یہ آپ کو نا، کہ اس کے دوران میں بھی اگر آپ کو ایڈیما ہو رہا ہے مطلب، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ پرابلم بڑھ جاتا ہے ہرنیا کا۔ تو یہ تو اس کی جو مین وجہ تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مطلب اگر آپ واش روم میں جا رہے ہیں اور آپ کو قبض کی شکایت چل رہی ہے پرانی ہے، پائلس تو ٹھیک ہے نا، پائلس ہیمرائڈ تو ڈفرینٹ ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح بھی پریشر دیتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے، آنتوں پہ پریشر آتا ہے نا سارا آپ کے، تو آنتیں جب زور لگاتی ہیں تو وہ اپنی جگہ بعض اوقات سے سلپ ہو کے باہر آ جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک ریزن میں شامل ہے ہرنیا کے۔ تو بیسک ہرنیا کے میں نے آپ کو بتایا، اگر پیدائشی کو پرابلم نہیں ہے، پیدائشی کمزوری نہیں ہے آپ کو، یا کوئی چوٹ نہیں لگی تھی بچپن میں سائڈ پہ جھلیوں میں شلیوں ٹائپ کوئی وہ نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے قدرتی، تو پھر اس کی وجوہات میں وزن اٹھانا اور یہ وہ واش روم وغیرہ میں زور لگانا، اس طرح کی چند چیزیں شامل ہیں جو کہ آپ اگر احتیاط کریں تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا جو بڑی میں نے آپ کو بتا دی اس کے بارے میں، ہرنیا کے بارے میں کیسے ہوتا ہے اور کیا چیز ہے۔ تو اب جو اس کی دوائیاں ہومیوپیتھی میں نے اس کا کافی مریض دیکھے ہیں اور میں نے علاج بھی کیا ہے ان کا، کافی اچھا رزلٹ ملا ہے، تو میں آپ سب کو شیئر کر لیتا ہوں۔ اس کا جو مدر ٹنکچر سب سے اچھا ہمارا ہومیوپیتھی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے نکسومی کا۔ نکسومی کا مدر ٹنکچر میں آپ اس کے صرف 3 بوندیں بھی اگر دن میں 4 یا 5 مرتبہ استعمال کرائیں، اس سے ہرنیا کو بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اس میں مدر ٹنکچر استعمال ہوتا ہے لائکوپوڈیم، یہ بہت اچھا ہے، یہ 1x میں مدد ذرا پتلا کر کے استعمال کرائیں اس کو، تو یہ بھی بڑا کام کرتا ہے نکسومی کا۔ اس طرح ہم اب آگے جو چلتے ہیں، جو مین میڈیسنس ہومیوپیتھی کی اس میں استعمال ہوتی ہیں ہرنیا کے سلسلے میں وہ ہیں ایکونائٹ۔ سب سے پہلے تو آپ ایکونائٹ سے اسٹارٹ کریں گے، اسی سے انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ ایکونائٹ کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکس اومیکا ہے، اور پھر اس کے بعد لیکوپوڈیم ہے، کلکیریا کارب ہے، اور پلمم میٹ ہے 30 پوٹینسی میں، اور پھر اپنا یہ سلیشیا بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، تو وہ بھی بڑی اچھی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ سلیشیا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ہرنیے کے لیے۔ لیکن سلیشیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ سلیشیا کا بھی یہ تھا کہ یہ 200 میں خیال میں اگر آپ دیں تو زیادہ کام کرے گی۔ میں جو 1-2 دفعہ میں نے ٹرائی کی تھی، میں تو خیر 30 میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن 200 میں اگر استعمال کریں تو زیادہ افیکٹو ہے ہرنیے کے لیے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس کے بعد جو کمبینیشن جو میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس کے بارے میں، جو کمبینیشن آپ استعمال کر سکتے ہیں
جو میں نے بھی استعمال بھی کی ہے، بہت زیادہ میرے استعمال میں آیا اور بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے. اس میں آپ 3 دوائیاں مکس کرتے ہیں، لائکوپوڈیم ہے اور پلمبم میٹ ہے اور نکس اومیکا ہے. جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو یہ دونوں دوائیاں پہلی مدر ٹیکچر میں بھی میں نے استعمال کراتا ہوں، تو آپ ان کو دونوں کو استعمال کرتے ہیں. میں مدر ٹیکچر میں بھی اور اس کے بعد 30 پوٹینسی میں کمبینیشن میں کرائیں. بس اس میں صرف یہ فرق ہے کہ پلمبم میٹ 30 پوٹینسی میں شامل کر دیں. 3 دوائیوں کو ملا لیں، کمبینیشن بنا کے 3 سے 4 قطرے زبان پہ ٹپکائیں، جن میں 4 سے 5 مرتبہ آئیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فرق پڑ جائے گا آدمیوں پہ. اس کے بعد بایو کیمک میں آ جاتے ہیں. بایو کیمک میں فیرم فاس ہے اور کلکیریا فاس ہے. فلور بھی استعمال ہوتی ہے. فلور زیادہ افیکٹو نہیں ہے بٹ لیکن وہ بھی استعمال ہے. کلکیریا فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ 3x میں. بٹ دی مین میڈیسن اس میں فیرم فاس بڑا زبردست کام کرتی ہے. 3x پوٹینسی میں آپ استعمال کرائیں اور اس کے ساتھ کلکیریا فاس بھی آپ 3x میں دے سکتے ہیں ملا کے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ بایو کیمک کی میڈیسنس، ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہماری چل رہی ہوتی ہیں، یہ ایک اسی کی برانچ ہے. تو ان 2 دوائیوں کو آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، لیکن ذرا درمیان میں ذرا سا گیپ دے دیں، تھوڑا سا ٹائم کا، مطلب 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد آپ بایو کیمک کی میڈیسن بھی استعمال کریں. تو یہ اوور آل ہرنیے کے لیے بہت اچھی دوائیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کہیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. اور آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو میری بات کی یا دوائیوں کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ میرے واٹس ایپ نمبر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں گا، لکھ کے بھیج دوں گا آپ کو. ان دوائیوں کے نام آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پہ واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر میسیج دے دیں. تو جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا. تو مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.